رمضان المبارک میں قرآن پاک کیسے نازل ہوا؟ پیارے دوستو، آج ہم آپ کو قرآن پاک کے بارے میں کچھ ایسی جانکاریاں دینے والے ہیں جن کو سن کر یقیناً آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ جیسے کہ قرآن پاک رمضان کے مہینے میں کیسے نازل ہوا، قرآن پاک اس دنیا میں کب اور کیسے آیا، قرآن پاک کو کب اور کس نے لکھا، یہ سب جانکاری آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دینے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اور ایک دوسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن پاک کا نزول ہم نے شب قدر میں کیا۔ دوستو، قرآن پاک دراصل اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ہم انسانوں کے لیے زندگی جینے کا ایک بہترین طریقہ بتایا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا قرآن اتارنے کا ایک خاص مقصد یہ بھی تھا کہ دنیا میں امن چین اور آپسی بھائی چارہ قائم رہے، اور ہوا بھی کچھ ایسا ہی۔ قرآن پاک کے آنے کے بعد دنیا میں کافی حد تک بدلاؤ آ گیا، کیونکہ قرآن میں زندگی جینے کا پورا طریقہ اور سلیقہ بتایا گیا ہے، جیسے کہ شادی، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک، کاروبار، جنگ، جائیداد کا بنٹوارا، ان سب باتوں کے بارے میں قرآن پاک میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے۔ قرآن پاک کا اس دنیا میں آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ پاک کا وہ کلام ہے جس کے بارے میں علماء اکرام نے حدیث کے حوالے سے فرمایا ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، اور یہ یقین ہر مسلمان کو ضرور رکھنا چاہیے۔ دوستو، سب سے پہلے اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر یعنی کہ اپنا نبی بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور دنیا میں ہو رہی برائیوں کو ختم کرنے کا حکم دیا، یعنی کہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو صحیح راستے پر لانے کا حکم دیا۔ جب اللہ تعالیٰ کو اپنی کوئی خاص بات یعنی کہ اپنا کوئی خاص میسیج لوگوں تک پہنچانا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے ایک خاص فرشتے کے ذریعے، جن کا نام جبرائیل علیہ السلام ہے، ان کے ذریعے اپنی بات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچاتے۔ پھر اللہ کے اس خاص میسیج کو نبی پاک دوسرے لوگوں تک پہنچا دیتے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنا کوئی خاص کلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کو سناتے، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا وہ کلام لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے اور آپ کو سناتے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے پیارے نبی کے بارے میں قرآن پاک میں گواہی دی ہے کہ قرآن پاک کے نازل ہونے سے پہلے پیارے نبی نہ پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی لکھ سکتے تھے، یعنی آپ کو پڑھنا یا لکھنا نہیں آتا تھا۔ اگر آپ کو پڑھنا یا لکھنا آتا تو مشرک لوگ کہہ دیتے کہ قرآن کو نبی نے خود لکھا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب کبھی حکم دیتے تو جبرائیل علیہ السلام قرآن کی آیت لے کر نبی پاک کے پاس آتے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے اس کلام کو لوگوں کو سناتے۔ اس طرح سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آتے، آپ پر آیت نازل کرتے، آپ کو یاد کرواتے، یعنی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن پاک کی آیت سکھاتے تھے، اور پھر ایک رمضان سے اگلے رمضان کے درمیان جتنی قرآن پاک کی آیت نبی پاک پر نازل ہو جاتی، اس کا پورا حصہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ سے بار بار سنتے تاکہ آپ کو اچھی طرح سے حفظ ہو جائے۔ پھر قرآن کا جتنا حصہ آپ کو یاد ہو جاتا اتنا حصہ پھر آپ اپنے صحابہ کو سناتے۔ صحابہ اکرام پھر اس زمانے میں جو بھی کوئی چیزیں لکھنے کی ہوتی تھیں اس پر لکھ دیتے تھے، جیسے کہ پتھر پر، کھجور کے درختوں پر، پتوں پر، اور جس بھی طرح سے وہ لکھ سکتے تھے لکھ دیتے تھے، اور پھر اسے وہ اپنے اپنے گھروں میں محفوظ کر لیتے تھے۔ ایک اور جگہ پر آیا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیت صحابہ اکرام کو سناتے تو اس وقت صحابہ اکرام ان قرآن کی آیتوں کو درختوں پر، کھالوں پر اور لکڑیوں پر یا پھر ہڈیوں پر لکھ دیتے تھے۔ اس طرح سے قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے الگ الگ موقعوں پر نازل ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ قرآن کو ہم نے رمضان کے مبارک مہینے میں نازل کیا، گویا کہ پہلی وحی اللہ کے نبی پر رمضان کے مہینے میں ہی نازل ہوئی اور مکمل بھی رمضان کے مہینے میں ہی ہوا۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اس کی تفسیر میں علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے لوح محفوظ بنایا، یعنی کہ اللہ نے ایک ایسا مقام آسمان میں تخلیق فرمایا جس کو لوح محفوظ کے نام سے جانا جاتا ہے، جس میں قیامت تک ہونے والے لوگوں کی تقدیر لکھ دی گئی ہے، جس کو مقبری کہا جاتا ہے۔ تورات اسی کے اندر ہے، قرآن پاک بھی اسی کے اندر ہے، یہاں تک کہ ہر وہ چیز جس میں اللہ تعالیٰ کے ارادے ہیں وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر محفوظ فرما دی ہیں۔ اس طرح سے جب قرآن کا نزول ہوا تو اللہ کے نبی پر پھر دھیرے دھیرے کر کے قرآن پاک نازل ہوتا چلا گیا، لیکن اللہ نے فرمایا کہ لیلۃ القدر میں ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا قرآن پاک لوح محفوظ پر ہی محفوظ کر دیا گیا۔ لوح محفوظ کے نیچے ایک مقام ہے جس کو بیت العزہ کہا جاتا ہے، اس جگہ پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ کی وحی کو سنتے اور پھر وہ وحی لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے، یعنی کہ پہلے پورا قرآن پاک ایک ساتھ بیت العزہ میں نازل کیا گیا، پھر وہاں سے دھیرے دھیرے 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے ویسے ویسے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ کے نبی کے پاس پہنچتا گیا۔ پیارے دوستو، قرآن پاک کا نزول ہونا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے۔ جب تک اس بات کو ہم گہرائی سے نہیں سمجھیں گے تب تک اللہ کے ان بڑے منصوبوں کو سمجھنا مشکل ہوگا۔ یاد رکھیں، جب بھی اللہ تعالیٰ کو اپنی کوئی بات اپنے پیارے نبی کے پاس پہنچانی ہوتی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بیت العزہ پر پہنچ جاتے، وہاں پر کھڑے ہو کر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام سنتے، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے۔ جب پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیت العزہ پر کھڑے ہو کر اللہ کی وحی سنی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام سن کر بے ہوش ہو کر گر گئے، یعنی کہ اللہ کے کلام کو پہلی مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام برداشت نہ کر سکے اور بے ہوش ہو کر گر گئے۔ پھر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اندر اتنی قوت ڈالی کہ وہ اللہ کے کلام کو برداشت کر سکیں۔ اس طرح سے پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا کلام سن کر نبی پاک کے پاس پہنچے۔ دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ کا کلام پہنچنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ 6 الگ الگ طریقوں سے اللہ کے نبی کے پاس وحی کا نزول ہوا۔ کئی بار تو ایسا ہوا کہ جبرائیل علیہ السلام آتے تو گھنٹی جیسی آوازیں آتیں۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ایسی شکل ہوتی کہ اگر سردیوں کے دن ہوتے تب بھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیشانی مبارک میں پسینہ چھوٹ جاتا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ اللہ کے نبی کو نیند میں کوئی بات ڈال دی جاتی تھی، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آتے اور اللہ کے نبی پر وحی نازل کر دیتے تھے۔ تو کئی بار ایسا ہوتا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کے نزول کے وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹ بات کی تھی، ویسے ہی معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ نبی کو وحی سنائی۔ اس طرح سے 6 الگ الگ طریقوں سے وحی کا نزول ہوا۔ اس طرح سے تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ کے کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچتے گئے، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے صحابہ اکرام کو سناتے اور صحابہ اکرام وہ سارے میسیج کو زبانی یاد کر لیتے تھے یا پھر کسی خاص جگہ پر لکھ دیتے تھے۔ پھر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ کر گئے تو آپ کے پردہ کرنے کے بعد قرآن کی آیتوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا گیا، پھر قرآن پاک کو مکمل کر کے ایک کتاب کی شکل دے دی گئی۔ یاد رکھیے، قرآن پاک کا ایک ایک سینٹنس، ایک ایک ورڈ اللہ تعالیٰ کا سینٹنس اور ورڈ ہے۔ آخر میں اسلام کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن 634 میں قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں لکھا۔ اس طرح سے دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آج سے لگ بھگ 1400 سال پہلے قرآن پاک اس دنیا میں آیا۔ تو دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیں۔